کی خدمت میں آ گئے، محبوب سے کہنے لگے حضور آپ گواہ ہو جائیں، میرے دو بیٹے ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے مسلمان بیٹے کو سواری کے لیے بطور تحفہ حضور گھوڑا لے کے دے دیا، آپ گواہ ہو جائیں۔ چہرہ مصطفیٰ پر سنجیدگی کے آثار ہے۔ سرکار نے فرمایا تو دوسرے کو؟ اس نے کہا نہیں حضور وہ تو کافر ہے۔ فرمایا کافر ہے تو کیا ہوا، تیرا خون نہیں ہے؟ جلال آیا، آپ نے فرمایا تو مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتا ہے؟ ظلم پر گواہ؟ سرکار نے فرمایا تو مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم، فرمایا اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے معاملے میں عدل سے کام لو۔ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں آپ حیران ہو جائیں کہ سرکار نے فرمایا اگر تمہارے دو بچے ہوں، کتنے؟ دو بچے ہوں، تو محبوب فرماتے ہیں انسان کی نفسیات کا حضور خیال رکھتے ہیں۔ دین جو ہوا فطری چیز ہے دین، ہم دین کی پابندی کو خدا بنا مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ دین تو فطرت کا نام ہے، فطرت، نیچر۔ سرکار نے فرمایا اگر تمہارے دو بچے ہو نا تو فرمایا ایک کا منہ بھی زیادہ نہ چومو، ایک کو زیادہ پیار کر کے تم گود میں ہر وقت بٹھائے رکھتے ہو، اٹھائے رکھتے ہو، اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو۔ محبوب فرماتے ہیں نہیں، اگر دو بچے ہوں تو ایک کو زیادہ پیار بھی نہ کرو، یا دونوں کو برابر کرو یا دونوں کو نہ کرو اس وقت، اس موقع پر۔ فرمایا جاؤ یا مومن سے بھی گھوڑا واپس لو یا دوسرے کافر بیٹے کو بھی گھوڑا لے کے دو تاکہ عدل ہو جائے دونوں۔ طریقہ کیسا تھا حضور کا؟ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اب یہ عثمان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کا طریقہ کیسا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کو گوشت کا شوربہ بڑا پسند تھا، لنگر شریف میں شوربہ حضور کا مرغوب کھانا تھا۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، وہ حضور کی خدمت میں آئے۔ ایک دن آقا اپنے گھر تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ کھڑی ہو کر تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہیں، روٹیاں۔ حضور نے فرمایا عائشہ لاؤ ایک وہ پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی لگاتا ہوں روٹی۔ اب آپ نے غور فرمایا یہ جو ہوٹل پہ ہمارے کام کرتے ہیں ہم تو انہیں دائیں کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، روٹیاں لگانے والے دائیں۔ حضور نے یہ فعل اس لیے کیا کہ کل کلام میری امت کے دائیں کو، روٹیاں لگانے والے کو کوئی نالائق کمی نہ سمجھے۔ سبحان اللہ، کمی جو ایک ہمارا ایک پنجاب پہ ہے، کمی نہ سمجھے۔ مزدوروں کا ایک اپنے ساتھ ظلم یہ ہے، میں یوں کہوں گا مزدوری کرنے والوں کا، آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مزدوری کرنے والوں کی اپنے ساتھ ایک زیادتی یہ ہے کہ وہ خود کو بیچارے کمتر سمجھتے ہیں، کم علمی کی بنیاد پر۔ حالانکہ میں آپ کو حدیث پاک عرض کرتا ہوں، محبوب فرماتے ہیں کہ انسان کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو نمازوں سے، دیگے پکانے سے، نفل سے، صدقہ خیرات سے، کفارے ادا کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ حضور پھر فرمایا بندہ مومن کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ جا کر صبح سے شام تک تگاری اٹھاتا ہے، مزدوری کرنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مزدوری کرنے کی برکت سے گناہ جو دیگے پکانے سے معاف نہیں ہوئے وہ تگاری اٹھانے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا لاؤ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹیاں لگاتا ہوں۔ اما جی مسکرائیں، حضور بسم اللہ۔ سرکار نے اپنے دست کرم میں وہ آٹے کا پیڑا لیا، اس کی روٹی بنائی، اور اپنے دست کرم سے حضور نے وہ پیڑا، وہ روٹی بنا کر تندور میں لگا۔ اما جی کی لگائی ہوئی ساری کی ساری پک گئی، جو حضور نے لگائی ہے اس کے اندر سے پانی نچڑ رہا۔ حیران ہو گئی، حضور یہ کیا؟ فرمایا اسے میرے ہاتھ نہیں لگے۔ فرمایا عائشہ اسے تندور کی آگ تو کیا، اسے تو جہنم کی آگ نہ چھو سکتی ہے، پکانا تو پھر دور کی بات ہے۔ اسی لیے فاطمی سید، فاطمی، چونکہ فاطمہ کا معنی آپ جانتے ہیں، فاطمی سید جو ہے اگر حضور کے دست کرم سے لگا ہوا پیڑا اسے تندور کی آگ نہیں چھو سکتی، جن رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہو اور اماں جی کی نسبت ہو
وہ وجود اور وہ جسم میرے دوستوں وہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی حضور کی شہزادی کا اعزاز ہے۔ اچھا، حضور کو پسند تھا گوشت کا شوربہ، یہ حدیث پاک سننے والی ہے، قبول فرمائیے۔ آخری حدیث پاک، ایک صحابی رسول کو پتہ چلا کہ حضور کو گوشت کا شوربہ بڑا پسند ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار سے کہنے لگے حضور میں نے آپ کا پسندیدہ گوشت کا شوربہ بنوایا ہے، لنگر بالکل تیار ہے، دسترخوان لگا ہے، آپ حضور کرم تو فرمائے، میرے گھر تشریف تو لائیے۔ صحابہ کرام ایسے بیٹھے، حضور نے فرمایا یہ دعوت صرف مجھے ہے یا تیری ماں عائشہ بھی میرے ساتھ آ جائے؟ اگر آپ غور فرما سکتے ہیں تو ضرور سوچئے، یہ نبی ایسا نفیس ہے، ایسا نفیس اور ایسا شرمیلا محبوب ہے، ایسا مروت والا محبوب ہے کہ جب تک اللہ قل فرما کر حضور کو حکم نہیں دیتا، حضور تو رب سے بھی نہیں مانگتے کہ جس حال میں رکھے بس ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا میں یا عائشہ بھی؟ وہ صحابی بھی اتنے سادہ، انہوں نے کہا نہیں حضور اماں جی کی دعوت نہیں ہے، دعوت صرف آپ کی ہے۔ بابو نے فرمایا اچھا جاؤ پھر میں بھی نہیں آتا۔ وہ اتنے سادہ، وہ چپ کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو خیال آیا کہ میں تو حضور کو بلانے گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں، حضور مہربانی فرمائے کھانا تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور نے دوبارہ وہی بات فرمایا میں یا عائشہ بھی؟ انہوں نے کہا نہیں حضور اماں جی نہیں، صرف آپ۔ سرکار نے فرمایا پھر جاؤ میں نہیں آتا۔ وہ صحابی دوسری بار بھی اپنے گھر چلے گئے واپس۔ تھوڑی دیر گزری، بیوی نے کہا حضور کیوں نہیں پہ ہوتے، جاؤ حضور کو بلا کے لے آئے۔ تیسری بار پھر آ گئے، حضور مہربانی فرمائے کھانا بالکل تیار ہے۔ تیسری بار حضور نے پھر وہی بات ارشاد فرمایا میں یا عائشہ بھی؟ انہوں نے کہا حضور چلیں بسم اللہ اماں جی بھی آ جائیں آپ کے ساتھ۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں۔ حدیث تو یہاں ختم ہو گئی۔ میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اس قدر حیا والے اور مروت والے رسول نے 3 بار عائشہ 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 بڑے صحابہ کے جلسے میں، اجتماع میں، محفل میں کیوں پوچھا؟ حضور کی علیہ السلام مروت نے، محبت نے، طبیعت نے، مزاج نے گوارا، نفاست نے گوارا نہیں کیا کہ میں باہر سے دعوت کھا کے آ جاؤں اور عائشہ گھر میں بھوکی بیٹھی رہے۔ چونکہ اس وقت حضور کے توشادان میں، سرکار کے کچن میں بظاہر کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہ تھی، تو سرکار کے پیار نے گوارا نہ کیا۔ اور کچن میں کوئی چیز نہ تھی، اس کا معنی یہ نہیں ہے خدا پناہ ہمارے جیسے لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ملتا نہیں تھا۔ میں نے کہا ملنا کیا ہوتا ہے؟ آتا سب کچھ تھا، رکھتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ملنے کو تو چھوڑے، وہ تو تقسیم فرما رہے ہیں رزق، وہ تو تقسیم فرماتے ہیں۔ ملنا نہ ملنا کیا ہوتا ہے؟ آتا سب کچھ تھا، رکھتے نہیں تھے۔ تو سرکار کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں باہر سے دعوتیں کھا کے آ جاؤں اور عائشہ گھر میں بھوکی بیٹھی رہے۔ ایک حدیث پاک جلدی سے اور بھی قبول فرما لیں۔ حضور نے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازے کے ساتھ سرکار چل کے تشریف لے گئے، تدفین فرمائی آپ نے اپنی نگرانی میں۔ واپس لوٹنے لگے تو چہرہ مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہوا، پریشانی کے آثار آئے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، حضور نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ حضور کیوں؟ فرمایا جسے ہم نے دفنایا نا اسے فشار قبر ہو رہا ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آقا کیوں؟ فرمایا یہ بیوی سے حسن سلوک نہیں کرتا تھا، باہر بڑا خوش اخلاق تھا، محلے والوں کے لیے، گاہکوں کے لیے، لوگوں کے لیے باہر بڑا ہنس مکھ اور بڑا کھلے ڈلے مزاج کا تھا، لیکن جب گھر آتا تھا تو شوہر، باپ، بھائی، بیٹا نہیں بنتا تھا، تھانے دار بن جاتا تھا۔ فرمایا یہ حسن سلوک نہیں کرتا، اسے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آخری حدیث پاک محبوب فرماتے ہیں کمینہ ہے وہ شخص۔ آپ حضور کے اس فرمان کی اہمیت پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ فرمایا پست، گھٹیا، ذلیل اور کمینہ ہے وہ شخص۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور کون سا؟ فرمایا جو اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، گالی دیتا ہے۔ یہ فیصلہ بھی آپ تمام دوستوں کی محبت کے سپرد ہے۔ اگر گالی دینے والا اتنا کمینہ ہے تو بیوی کو تھپڑ مارنے والا کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ حسن سلوک،
اگر محبت کرنی ہے تو لوگوں سے ان کی زندگی میں محبت کریں. آپ اس بات پر دھیان فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ مرنے کے بعد اگر آپ نے سونے کا کبا بھی بنا دیا ہے, سونے کی قبروں, سونے کی اینٹیں لگا دی ہیں قبر پر مرنے کے بعد, تو میرے دوستوں کسی فائدہ کسی کام کی نہیں ہے. لوگوں سے محبت کریں, ان کی زندگی میں کریں. ہمارے ارد گرد لوگوں کے حقوق کا اللہ رسول نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں, ایمان سے بتائیے وہ کوئی سارے ولی اللہ تو نہیں نہ ہوتے. زیادتی کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں. ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے وہ سارے کے سارے کوئی غوث تو نہیں نہ ہوتے. گناہگار بھی ہوتے ہیں, سختی کرنے والے بھی ہوتے ہیں, گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں, زیادتیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. میرا اور آپ کی ڈیوٹی اور کام یہ ہے, برداشت کریں, برداشت کریں. سرکار فاروق اعظم سے پوچھا گیا, حضور بہترین ظالم سے بہترین انتقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادتی کرنے والے سے بہترین انتقام یہ ہے کہ اس سے انتقام لیا ہی نہ جائے, اس سے بدلہ لیا ہی نہ جائے, اپنی موت خود مر جائے گا. خدا کرے ہمارے رویے بہتر ہو جائے. اسلام ہولیے کا نام نہیں ہے, رویے کا نام ہے. ہولیہ لباس سے بنتا ہے. عربی زبان میں لفظ لباس کا معنی ہی دھوکہ ہے, دھوکہ. ایک بندہ بڑا قیمتی لباس ویسٹ کوٹ پہن کے آ رہا ہے, وہ ہمیں بڑا معزز لگتا ہے, اور دوسرا بیچارہ ہے جس کے بٹن ٹوٹے ہیں, کالر ادڑا ہے, قمیض پھٹی ہے, اس کے سلام کا ہم جواب تک نہیں دیتے. ایمان سے بتائیے دھوکہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ تلبیس ایسی کرتا ہے, وہ ملبوس اس لباس میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصلیت کو چھپا دیتا ہے. اصل اور ہے, دکھاتا کچھ ہے. خدا کرے ہمارے ہولیے تو بڑے اچھے ہیں, اللہ کرے ہمارے رویے بھی اچھے ہو جائیں. اگر آپ کا موڈ بھی ہو تو آمین کہہ دیں. 40 میں تو ایک قبول تو ہو جائے, زبانیں بھی میٹھی ہو جائیں, طبیعت بھی نرمی ہو جائے, ظرف وسیع ہو جائے. چھوٹے چھوٹے ظرف ہیں ہمارے, چھوٹے چھوٹے 4-4 انچ کے, 2-2 انچ کے چھوٹے چھوٹے ظرف ہیں. ایسے ایک گالی نہیں سہ سکتے ہم, ایک زیادتی نہیں سہ سکتے, کسی کی تیز نظر ہم نہیں سہ سکتے. نہیں, مومن کا ظرف تو ایسا ہے کہ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے وسیع.